ہندوستان سے 20 سال قبل لاپتہ ہوئی خاتون پاکستان سے مل گئی ہیں۔ دبئی جاتے ہوئے رستے میں پاکستان کیسے رکی اور 20 سال سے وہ پاکستان میں کیا کر رہی تھیں؟ اپنے یتیم بچوں کو ہندوستان میں چھوڑ کر وہ کیوں آئیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں جس ٹاپک پہ، وہ ہیں حمیدہ بانو۔ 2002 سے قبل حمیدہ بانو مختلف عرب ممالک میں باورچی کے طور پر کام کرتی رہی ہیں۔ ان ممالک میں قطر، کویت، عمان اور دبئی شامل ہیں۔ اپنے وطن واپس آنے کے بعد 2002 میں ان کو دوبارہ ضرورت محسوس ہوئی باہر جا کے نوکری تلاش کرنے کی۔ وہ اپنے گھر میں واحد اس ٹائم پہ کمانے والی تھی، کیونکہ ان کے شوہر کے انتقال کے بعد صرف وہی خاندان میں بڑی تھیں، لہٰذا انہوں نے نوکری کی تلاش پھر سے جاری کی اور انہیں اب یہ پتہ تھا کہ ان کا باہر جانا ہی دوبارہ سے ہر مسئلے کا حل ہوگا۔ جب وہ ملازمت دلانے والی اس ایجنٹ سے ملیں تو اس نے ان سے 20,000 انڈین روپیز کا تقاضا کیا اور اس کے بدلے انہیں دبئی بھیجنے کا ویزا، ٹکٹ اور اس ملازمت سمیت وعدہ کر لیا۔ اس وقت میں 20,000 انڈین روپیز تقریباً $200 سے $250 کے درمیان بنتے تھے۔ حمیدہ بانو نے کسی طرح وہ اکٹھے کر اس ایجنٹ کو دے دیے اور جس دن ان کی فلائٹ تھی وہ گھر سے دبئی کے لیے نکل گئیں۔ ایجنٹ نے ان کو آگے مزید تفصیلات بتائے بغیر ان کو آگے روانہ کر دیا دبئی، اور بتا دیا کہ وہاں جاؤ گی تو تمہیں کوئی آگے سے ریسیو کر لے گا اور تم وہاں پہ ملازمت وغیرہ کا سارا پھر دیکھ لو گی جا کر۔ اب 20 سال بعد کی داستان پر آتے ہیں۔ حیدرآباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مسجد کے امام مختلف جو خواتین ہوتی ہیں ان کی مدد کرتے ہیں جو دوسرے ممالک سے یہاں پر آئی ہوتی ہیں، جس طرح بنگلہ دیش سے کوئی بارڈر پار آ گئی، ان کی مدد کرنے میں ان کا بڑا علاقے میں نام رہا ہے۔ ولی اللہ معروف کو ان کی والدہ نے جب حمیدہ بانو کے بارے میں بتایا تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ ان کی مدد کس طرح کی جائے۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ کس طرح سے وہ حمیدہ بانو کی کسی طرح مدد کر سکتے ہیں، تو ان کے دوستوں نے انہیں فوری طور پر منع کر دیا کہ پاکستان انڈیا کے مسئلے میں مت پڑنا، ہمیں نہیں پتہ وہ کس وجہ سے یہاں پر ہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ تم پاک انڈیا کی بات کر کے خود ہی پھنس جاؤ، اس مسئلے سے دور رہو۔ ولی اللہ معروف نے کچھ عرصہ دور رہنے کے بعد ان کو یہ سکون نہ محسوس ہوا، کیونکہ وہ روز اپنے محلے میں رہتی اس لاچار، بے بس اور مایوس خاتون کو دیکھتے تھے جو بالکل تن و تنہا تھیں۔ حمیدہ بانو نے ولی اللہ معروف کی والدہ کو اپنی پوری داستان سنائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ولی اللہ معروف کو اب پتہ لگ گیا کہ کیوں وہ بچپن سے ان کو ہمیشہ اداس ہی دیکھتا ہے۔ ولی اللہ معروف نے اپنے موبائل میں ان کا انٹرویو لیا اور ایک ویڈیو جو تھی وہ اپلوڈ کر دی۔ اس ویڈیو کو جب ایک انڈین شخص نے دیکھا تو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کی۔ اس میں حمیدہ بانو نے اپنی کمپلیٹ ڈیٹیل بتائی تھی، اپنا انڈیا کا پتہ بھی اور اپنے بچوں کے نام بھی اور اپنی پوری داستان بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ ویڈیو اتنی زیادہ پھیل گئی انڈیا میں تو ایک 18 سالہ لڑکے نے یہ ویڈیو دیکھی۔ وہ یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا مگر اچانک اس کی ماں کی نظر جب اس بچے کے موبائل پہ پڑی، یعنی اپنے بیٹے کے موبائل پہ جب اس نے یہ ویڈیو چلتی دیکھی اور اس نے اس عورت کی شکل دیکھی تو وہ پہچان گئی کہ یہ اس کی ماں تھی جو پچھلے 20 سالوں سے کسی رابطے کے بغیر لاپتہ تھی۔ اس نے فوری طور پر اس انڈین شخص کو بتایا کہ یہ اس کی والدہ ہے اور اس سے رابطہ کروایا جائے۔ یوں ہی ولی اللہ معروف نے بارڈر پار دوسرے شخص سے رابطہ قائم کیا اور ماں بیٹے کی آپس میں بات کروائی۔ اسی بات کے دوران یاسمین جو کہ حمیدہ بانو کی بیٹی تھی، انہوں نے بتایا کہ وہ بار بار اس ملازمت دلانے والے ایجنٹ کے پاس جاتی تھی اور اس سے آپ کے بارے میں پوچھتی تھی، تو وہ آگے سے ہمیں یہی کہہ دیتی تھی کہ وہ ٹھیک ہیں اور وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی ہیں، اسی لیے وہ ہر رابطہ ختم کر کے وہاں پر بیٹھی ہیں۔ 2002 سے پہلے
اپنے تمام بچوں کی ذمہ داری حمیدہ بانو کے سر پر تھی، مگر 2002 کے بعد حمیدہ بانو کی طرف سے نہ کوئی رابطہ کیا گیا اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی امداد بھیجی گئی، جس کے بارے بچے کافی پریشان ہو چکے تھے۔ مگر بار بار اتنے سالوں میں دریافت کرنے کے باوجود جو ایجنٹ تھی وہ یہی کہتی تھی کہ وہ تم لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور یہ کہ وہ خیریت سے دبئی میں اپنی ملازمت کر رہی ہیں۔ مگر کچھ عرصے بعد وہ ایجنٹ جو تھی وہ خود بھی غائب ہو گئی، یعنی کہ اب ان کے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ اپنی ماں کی خیریت دریافت کر سکتے، جھوٹی ہی صحیح مگر ایٹ لیسٹ ایک آس تو بندھی رہی کہ ماں خیریت سے ہے۔ یاسمین نے فون پر آتے ہی سب سے پہلا سوال اپنی ماں سے جو کیا وہ یہ تھا کہ آپ کدھر تھی اتنے سال، ہم آپ کو بہت ڈھونڈ رہے تھے، آپ کیسی ہیں اور اب آپ کہاں ہیں؟ جس کے جواب میں حمیدہ بانو نے کہا، مجھ سے یہ مت پوچھو کہ میں کہاں تھی اتنے سال، کیونکہ میں نے بڑی مشکل زندگی دیکھی ہے ان 20 سالوں میں، مگر اب مجھے پتہ لگ گیا ہے۔ ولی اللہ معروف کا انہوں نے نام لیا اور بتایا کہ اس کے ذریعے مجھے اب تم لوگوں سے رابطہ ہو گیا ہے، میں نے تم لوگوں کو بہت یاد کیا ان 20 سالوں میں، اور میں نے بہت تکلیف میں گزارے تم لوگوں کے بغیر۔ اسی دوران انہوں نے پھر اپنی باقی داستان سنائی، جس میں وہ بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے 2002 میں اس ایجنٹ کو پیسے دیے اور اس کے بعد ان کی فلائٹ تھی دبئی کی، تو اس کے بعد یہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ انہیں تو حیدرآباد چھوڑ دیا گیا ہے، اور حیدرآباد میں یہ ایک گھر میں 3 مہینے کے لیے حراست میں رہی تھیں، یعنی کہ نہ باہر جا سکتی تھی نہ اندر آ سکتی تھی، قیدیوں کی طرح انہیں 3 مہینے ایک گھر میں بند رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ انہیں تھوڑا پتہ لگنا لگا، تو انہوں نے نوکری کی تلاش کے لیے ادھر ادھر مارے پھرنا شروع کیا کہ کہیں سے روزمرہ کا کوئی ایسا وسیلہ بن جائے کہ یہ اپنے آپ کو سپورٹ بھی کر سکے اور اس کے علاوہ یہ اپنے واپس جانے کا کوئی جگاڑ لگا سکے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تقریباً 6 سال بعد یعنی 2008 میں انہوں نے کراچی کے شخص سے شادی کر لی۔ 2020 میں کرونا کے باعث اس شخص کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد وہ اپنے ستیلے بیٹے کے ساتھ ہی اپنے گھر میں رہنے لگی۔ حمیدہ بانو نے گلی کے نکر میں ایک چھوٹی سی دکان بھی کھول رکھی تھی، جس سے وہ اپنا ذرائع آمدن بنا کر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اب چونکہ انہیں ان کا خاندان واپس مل گیا ہے اور وہ اس چیز پہ بے حد خوش بھی ہیں، مگر اب جو ہائی کمیشن ہے پاکستان کا اور انڈیا کا، ان دونوں کی جانب سے ابھی بھی تاخیر دیکھی جا رہی ہے۔ ایک بہت لمبا پروسیجر کہا جا رہا ہے اس بات کو، جس میں یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنے مزید سال لگ سکتے ہیں۔ ایک عورت جس نے محنت میں اپنی جوانی گنوائی اور اس کے بعد دھوکے سے اپنا بڑھاپا بھی اب وہ ایک ایسی جگہ میں گزار رہی ہے جہاں پہ نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا سگا کوئی رشتہ۔ پاکستان اور ہندوستان کا رشتہ شروع سے ہی نہایت گمبھیر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی رشتے کی وجہ سے اور بے معنی ناچاکیوں کی وجہ سے جو شروع سے پاکستان اور ہندوستان کے رشتے کے درمیان پیدا کی جاتی ہیں، کبھی ہندوستان کی انتہا پسندی کی نظر اور کبھی پاکستان کی بے جا سرد جنگی کی طرف۔ حمیدہ بانو بھی اب اسی تاخیر کا شکار ہیں جو دونوں ممالک میں ایک سرد جنگ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ حمیدہ بانو کا پاکستان سے اپنے وطن ہندوستان واپس جانا اور اپنے بچوں کو ملنا اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس عورت نے اپنے 20 سال گزار دیے ہیں اور اب وہ اپنے آخری لمحات جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ہر ذرائع پرووائڈ کریں جہاں سے حمیدہ بانو اپنے بچوں کو کم از کم مل سکیں۔